شب برات پر دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس رات کو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ بالکل ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، پلال ہے، غلط ہے، کذب ہے، بہتان ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ یا کچھ لوگ اس رات اتنی عبادت کے اہتمام اور نظریہ بتاتے ہیں کہ لوگ فرض واجب سمجھ لیتے ہیں، یہ نظریہ بھی شریعت کی نظر میں غلط ہے، نہ اس پر اتنا زور ہے نہ اس پر اتنا ترک ہے۔ فجعل بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ ہے، مستحب کے درجے میں، کریں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن انکار نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ابن ماجہ میں مروی ہے، فرمایا سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے روزے اور اس کے رات کی عبادت کا فرمایا۔ استحبابی عمل اس پر موجود ہے، عبادت ہے لیکن انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، اس کے لیے تداعی نہیں ہے، اس کے لیے اعلانات نہیں ہے، اس کے لیے اہتمام میں لوگوں کو جمع کر کے چراغاں اور حلوے کی دیگیں اور ادھر ادھر کے معاملات، یہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس رات لوگ ایک عجیب کام کرتے، بھئی صلاۃ الفیہ پڑھو۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا بھئی صلاۃ الفیہ کون سی نماز ہے؟ ہم نے تو آج تک نہ پڑھی نہ سنی نہ دیکھی نہ کسی جگہ کوئی صلاۃ الفیہ کا ذکر۔ صلاۃ الفیہ کا لفظی ترجمہ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، الفیہ کہتے ہیں 1000 کو۔ 1000 عبادت والی کون سی نماز ہے؟ یہ اپنے پیٹ سے لوگوں نے نکالی ہوئی ہے، کوئی صلاۃ الفیہ کا شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یا تو کوئی انکار میں بڑھ جاتا ہے یا کوئی اقرار میں آگے چلا جاتا ہے، تو یہ دونوں راستے افراط اور تفریط کے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اتنی بات مانیں جو شریعت میں ثابت ہے، غیر ثابت شدہ بات کو دین نہ کہیں اور ثابت شدہ بات کا انکار نہ کریں۔ جو غیر ثابت شدہ بات کو دین کہتا ہے اسے کہتے ہیں بدعات والا، اور جو ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہاد والا۔ ہم دیوبند والے نہ بدعات والے ہیں، نہ ہم دیوبند والے الہاد والے ہیں، بلکہ ہم صحیح راستہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم صحیح راستہ سمجھاتے ہیں، ہم برابر کا راستہ سمجھاتے ہیں، درمیانہ راستہ جو حدیث پاک اور قرآن کے مطابق ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ نہ ہم غلو والے ہیں نہ افراط و تفریط والے، ہمارے یہاں کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عبادت ہے لیکن استحباب، مستحب۔ اس رات اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، ہم مانتے ہیں جی گئے تھے، لیکن ہر سال جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ حضور پاک زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے جائیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ ہر سال مجمع لگا کے قبرستان پہ جانا یہ نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ بھی جائیں، لیکن اس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس رات عبادتیں اور صلاۃ التسبیح کی بعد جماعت نمازیں یوں نہیں ہے۔ آپ پوری رات ذکر کریں، آپ کی مرضی، آدھی کریں آپ کی مرضی، تلاوت کریں آپ کی مرضی، نوافل پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التسبیح پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الاستغفار پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التوبہ پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الحاجت پڑھیں آپ کی مرضی، ویسے نفل پڑھیں آپ کی مرضی۔ کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، مرضی کی عبادت ہے آپ کرنی۔ ہاں رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے رکھنا چاہیے، رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول نے جو عبادت فرمائی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں اس پر تھوڑا سا فکر بھی کرنا چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کا ایک حدیث پاک میں درجہ فرمایا گیا، کئی معاملات اس کے ساتھ مشترکہ طور پہ وابستہ ہیں، اس کی تفصیل علیحدہ، لیکن میں آپ کو سرسری اور بطور خلاصہ اور سمری سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کی درمیانی رات ہے، کب شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے اس وقت جب 15 کا دن کل شروع ہوگا اس سے ایک رات پہلے، یعنی 14 بعد نماز مغرب شروع ہوگی، اور 15 کی صبح طلوع صبح تک، جب صبح آپ کی نماز کی پہلی اذان آئے اس وقت تک، یہ تہجد کے وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ اس رات میں بندے کو عبادت کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا جی اللہ کو تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ کہتے نہیں، درخت سجدہ کرتا ہے، پتہ نہیں جڑی بوٹیاں سجدہ کرتی ہیں، عمارتیں سجدہ کرتی ہیں، گائے بکری بھینس سجدہ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہر بندے کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اپنی ترتیب کے مطابق ہے۔ ہمارے لیے سر جھکانا ہے، ان کی تسبیح سجدہ ہے؟ نہیں۔ ایک بندے نے ایک عجیب بات سنائی، کہا ایک آدمی رات کو اٹھا، شب برات واقع ہو چکی تھی، درخت سجدہ کر چکا تھا۔ جب درخت سجدہ کیے ہوئے تھا تو اس نے دیکھا اس کا جو وہ کٹا تھا نا، کٹا، وہ بھینس کا بیٹا، وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، کٹا ہی کہتے ہیں نا جی، ہاں کٹا ہی کہ وہ کٹا بھاگ رہا تھا، ادھر ادھر رو رہا تھا۔ تو اس نے جو دیکھا وہ قلعہ تو نکل گیا تھا اس کی رسی، تو اس نے اس کی رسی پکڑ کے وہ جو درخت گرا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، سو گیا۔
صبح اٹھا تو درخت کا تو سجدہ ختم ہو گیا تھا، اس نے جب اپنے سجدے سے سر اٹھایا وہ کٹا اوپر لڑکا ہوا اور وہ پھانسی آ گئی تھی اور وہ مرا ہوا ٹھہرا تھا۔ میں نے کہا اے خدا کا نام مارو، یہ جھوٹ عوام میں مت پھیلاؤ، نہ ہم نے آج تک کہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، دنیا کی کسی اسلامی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کٹا مویا ہوا کھڑوتا ہے، سبحان اللہ، چنگا درخت سجدہ کیتے، کیا جھوٹ پلال آپ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے، اس باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کے اندر بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑانتو باتیں، اڑتی چڑیا کی رپورٹیں، مبتونی اور بطنی باتیں، اپنے پیٹ سے نکالے ہوئے مسئلے، ان مسئلوں کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے۔ تو بات وہ مانیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو یار، ہم کوئی بے دلیلیں نہیں ہیں، ہم با دلیل بات ماننے والے ہیں اور ثبوت کے ساتھ ماننے والے ہیں اور اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسے غلط باتیں اس میں شروع ہوتی ہیں تو اس سے بچ جائیں، اور اس رات کسی قسم کی کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں ہے، جو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے دن کا روزہ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے میں کون سا مسئلہ ہے، بالکل رکھنا چاہیے۔ شعبان المعظم کا روزہ ہے، آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اور جب شب برات شروع ہوتی ہے، اس میں ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے، سورۃ یاسین ملتی ہے، چھوٹی سی آپ سورۃ یاسین ایک وہ لے لیں، یا سورۃ یاسین یہاں سے پڑھ لیں قرآن کریم سے اٹھا کر۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے، عشاء سے پہلے 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد دعا ہے شب برات کی، یہ آپ کو بھائی رئیس دے دیں گے، اس پر ہم نے دعا اس دن بھی اپلوڈ کروا لی ہے، پوری ایک رکوع کی دعا ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ یاسین کے بعد، پھر یاسین، پھر دعا، پھر یاسین، پھر دعا، یہ 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت پوری زندگی نہ کسی کا محتاج بناتا ہے، نہ اللہ پاک پوری زندگی اعضاء کو بے سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس پر مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، قرآن حدیث کے حکم کی بات نہیں، اپنے اکابر کا معمول بتا رہا ہوں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس رات کچھ بندے وہ ہیں جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں بھی ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ احادیث پاک میں ان کے نام گنوا دیے گئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں تفصیل پہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو کسی کا قاتل ہو، ناحق قاتل ہو۔ ایک وہ جس کا شریعت نے قتل کرنے کا حکم کیا ہے، میدان جنگ میں فوجی ہے، اس نے دشمن کے بندے کو گولی مار دی اور مر گیا، یہ نہیں کہہ رہا۔ مثلاً کوئی حکومت کی طرف سے جلاد مقرر ہے اور اسلامی قاضی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے، وہ اس کو قتل کر دے، تو آپ کہیں گے یہ قاتل ہے۔ وہ نہیں، جس کی قتل ناحق ہو، ناحق قاتل، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جب اس رات نہیں ہوتی تو باقی راتوں میں کیا ہوگی؟ تو اس کو چاہیے یہ خون بہا کی ترتیب بنا کر اس کے اقربا سے جا کے اپنے اس قتل کو معاف کروائے، یا اپنی گردن کو، خون کا بدلہ خون ہے اور اللہ کا قانون ہے، اپنی گردن پیش کرے۔ یوں نہیں ہو سکتا۔ قاتل گیا۔ نمبر 2، زانی گیا۔ زانی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی سیکچول پاور، قوت شہوانی کو ناحق راستے پر استعمال کرے، حق راستے پہ نہیں، ایسے بندے کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ زانی آدمی سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ عادی شرابی، جو شراب پینے والا ہو، قلیل اور کثیر شراب حرام ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ شراب کے 2 گھونٹوں سے تو نشہ نہیں آیا لہذا شراب جائز ہے، جی نہیں، کل مسکر حرام، اس کا قلیل کثیر حرام ہے، 1 گھونٹ پینا بھی غلط ہے، پی لیا تو معافی مانگ لیں۔ عادی شرابی ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی، معافی مانگ لے اس سے پہلے۔ لوگ شراب کو پتہ نہیں مذاق سمجھتے ہیں، جام لگے ہوئے ہیں اور دوستوں میں بیٹھ کے اگلا پی لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال اب میں نام نہیں لیتا، ٹانک سے باہر ایک ضلع کی بات ہے، وہاں میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تو میرے بیان کے بعد ایک بندہ مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب سچی مچی تے شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، واقعی سچی میں حرام ہے؟ میں حیران ہوا اس کی بات۔ اور نے کہا میں نے تو سمجھا ایسے مولوی ڈراتے ہیں کہ شراب حرام ہے، حرام ہے، خود انہوں نے کبھی پی نہیں ہے، ان کو کیا پتہ شراب کا کیا مزہ ہے۔ میں نے کہا چل لے۔ اور خدا کے بندے، حقیقت میں اللہ فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا شراب حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، جوا حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور وہ جو استسقام بالازلام میں یہ مشرکین ایک اپنے دور کا فال نکالتے تھے، وہ منع ہے۔ تو رب نے تمہیں اچھا قرآن لکھا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ شراب کو کچھ نہیں سمجھتے اور شراب کے جام لگاتے رہتے ہیں۔ شراب سے معافی لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے، یہ بے ایمانوں کی بنیاد ہے، یہ بے ایمان کاموں کی بنیاد ہے۔ اس شراب سے بچنا چاہیے۔ عادی شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی،
اور متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی۔ متکبر کون؟ اس کو بھی ذرا سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر کا معنی ہے خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھو۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھا سوٹ پہنیں، اچھی جوتی پہنیں، خوشبو لگا کر بیٹھیں اور بن سنور کے خوبصورتی کے ساتھ بیٹھیں تو یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کا اچھے پہننے، اچھے پانے، اچھے کھانے سے، اچھے پینے سے تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اچھا کھایا، اچھا پہنا، یا برا کھایا، گندا پہنا، آپ کے دل میں ہو میں بڑا ہوں اور یہ حقیر ہے، یہ تکبر ہے۔ تکبر میں یہ نہیں ہے کوئی بندہ نیا سوٹ پہن کے بیٹھے، اچھی طرح کپڑے پہن کے بیٹھے، اگلا کہے تو تکبر کرا، بابا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر دلی کیفیت کا نام ہے کہ میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں اچھا اور یہ حقیر۔ تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، یہ کریمہ میں موجود ہے، فرمایا تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا تھا اور راندہ درگاہ کر کے لعنت کے سمندر میں گرفتار کرا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور خود کو حضرت آدم سے افضل جانا تھا۔ انا خیر منہ، یہ اس کی دلیل ہے، جو اس کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ شیطان اس پر بے ایمان بن گیا۔ تو تکبر کا اچھی پگڑی، اچھے پہننے، اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھی موبائل، اچھی گاڑی سے تعلق نہیں ہے، دل کی کیفیت سے تعلق ہے۔ اگر میرے دل میں ہے میں اعلیٰ اور یہ ادنا، یہ تو حقیر، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہے، یوں میں سمجھوں اور خود کو اچھا سمجھوں، میرے جسم پہ اچھے کپڑے ہوں یا برے کپڑے ہوں یا گندے کپڑے ہوں یا نہ ہوں، میں پھر بھی متکبر ہوں، پھر یہ تکبر ہے۔ تو اس رات متکبرین کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تکبر ہے تو بندہ معافی مانگے، کیا تکبر یار؟ الکبریاء ردائی، رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑائی تو میری چادر ہے، یہ تو رب العزت کی ہے، اور اللہ کو بڑائی سجتی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے یار، کیا اوقات ہے انسان کی، ہماری کیا طاقتیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں، ایک پاؤں اٹھائیں اور ایک پاؤں یہاں رہے اور دوسرا پاؤں اٹھاؤ، کوئی اٹھا کے دکھائے۔ بیک وقت اب اپنے دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتے اور پتہ نہیں ایران توران کی ادھر ادھر کی بات کرنے میں شیطان ہمیں متکبر بنا جاتا ہے۔ جی نہیں، اس تکبر سے محفوظ رہیے۔ من تکبر وضعہ اللہ، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے تکبر کیا اللہ اسے زمین پہ پٹخ دے گا۔ ومن تواضع رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن عاجزی بھی اس نیت سے نہ ہو کہ ہمیں اللہ عزت دے گا، ملے ٹھیک ہے، نہ ملے آخرت میں تو ملے گی نا۔ تو یہ تکبر بڑی جسے عجب کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں، اس سے بندے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو متکبرین کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات اس کی دعا رد ہوتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جب اس رات نہیں ہوتی تو کب ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کر لیے تو آج اگر دنیا میں والدین زندہ ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو، ان کا حق کھایا تو حق دیکھ کر معافی مانگ لو۔ لوگ ایک دن ایک بندے نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جب اس کو علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو کہنے لگا میرا ابو غلط تھا۔ تو میں نے اسے کہا تو نے تھپڑ مار کے کون سی اچھائی کا کام کیا؟ تو نے بھی اپنے لیے جہنم لے لی ہے۔ میں ایسے ایسے ظالموں کو جانتا ہوں جو اپنی ماں کو مارتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جا اسی سے جا کر معافی مانگ۔ ایک کی ماں کو میں نے بلوا لیا تھا، اس نے اپنی ماں کو دوسری بار مارا تھا، تو اس کی ماں پھر بھی مجھے کہتی ہے میرا بیٹا ہے، میں معاف کر رہی ہوں۔ ضابط کے بندھن بندہ توڑ بیٹھتا ہے اس موقع پہ۔ یا جسمان قرآن کہتا ہے وہن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں اٹھایا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ جس ماں نے تمہیں تمہارے بولنے پر مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، اس ماں کی نافرمانی کرتے ہو یار، یہ کیا انسانیت ہے؟ جس باپ کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اس باپ کو بری نظر دیکھنے والوں، کل تمہاری اولاد تمہیں کبھی اچھی نظر نہیں دیکھے گی۔ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک والد تھا، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کا دادا بیٹھا تھا۔ تو بیٹا اپنے دادے یعنی اپنے باپ کو کہتے، اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوتا، اپنے باپ کو کہتے تو نے اگر اس طرح کیا نا تو ہم تجھے گولی مار دیں گے۔ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا۔ تو ہم نے کہا کہ تم نے تو صرف ارادہ کیا ہے نا کہ ماروں گا، جب تیرے بیٹے کی باری آئے گی نا وہ تجھے ٹھونک دے گا گولی، تو نہیں بچے گا۔ یہ سکھیں دیا ہے۔ عجیب بات ہمیں کر رہے ہو، والدین کا نافرمان،
اللہ اللہ کے رسول میں کی دربار میں نہیں بخشا گیا تو اس رات کیا بخشا جائے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کوئی کو، ہاں ماں باپ اگر آپ کو شریعت کے خلاف حکم کریں، مثلا شرک کا حکم کریں، وہ نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ شرک کی بات کریں تو نہ مان، دنیا میں پھر بھی اچھا رہے، اچھے رہو ان کے ساتھ، ماں باپ سے معافی مانگ لیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور بیٹا غلط کار تھا تو پڑھ پڑھ کے ماں باپ کو بخشے، ایصال ثواب کرے، کل قیامت میں ان کو نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا، امید ہے کہ اللہ کے دربار میں معاف کر دیں گے، ورنہ ایسی بات نہیں۔ تو ماں باپ کا نافرمان بے اسرات نہیں بخشا جاتا۔ اس کے ساتھ جو بندہ دل میں بغیر کسی وجہ کے ایک بھائی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، فرمایا اس حاسد، اس باغز، اس کینہ پرور کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ کیا مسلمان سے کینہ رکھنا ہے بھائی؟ جو معافی تلافی ہے وہ کرو اور جان چھڑاؤ۔ اور قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محارم سے تعلق توڑنے والا، وہ توڑے تو توڑے نا، تصل من قطعک، تو جوڑنے والا بن، ہم جوڑنے والے بنے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں رکھتا کیونکہ وہ مجھ سے نہیں رکھتے، بھئی وہ نہیں رکھتے تو بھی نہیں رکھتا تو مجھے بتا پھر تم اور اس میں فرق۔ بھئی وہ نہیں رکھتے نہ رکھے، آپ تو رکھا کریں، آپ کبھی جایا کریں، کبھی حال احوال پوچھ لیا کریں، بس ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ بندہ کسی کے سر پہ گھس کے بیٹھ جائے، تو میرا محرم ہے تو چلو میں تیرے ساتھ تعلق رہی، یہ تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غمی خوشی میں آپ شریک ہو۔ آج کل عجیب رشتے دنیا میں چل کر، اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، لاکھ لعنتیں بندے تھے، فائدہ کیا چیز ہم نے کر لی ہے؟ اس نے برائی کی ہے تو ہم بھی کر لیں۔ بھائی کسی کو بلا لو تو ٹھیک ہے، نہ بلا لو تو ٹھیک ہے۔ سنیں اس طرح کے رشتے نہیں ٹوٹے جاتے، اس نے نہیں بلایا تو ہم نے، بعض اوقات بندہ بھول جاتے، جب بھول جائے گا تو بھول جائے گا۔ اس دن ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک جگہ ہمارے دوست نے کھانا دیا، اس کا قریبی دوست ہے، وہ اسے ذہن سے بھول گیا، اس نے کھانے میں اسے فون کیا کہ یار مجھے تو یاد نہیں کہ اس نے کہا اللہ قسم بھول گیا، اس نے کہا تیری میری مرضی ختم۔ تو میں نے اسے کہا حیا کر، اس نے کہا حضرت آپ فون پہ، میں نے کہا شرم کر، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اجا مزید ہی ہوں سر کوٹنا۔ تو یہ اس پر رشتہ داریاں ختم نہیں ہوتے، اس پر ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ تو قطع رحمی کرنے والا اس رات اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور شب برات میں اللہ سے مانگنے والے بنے، اس رات روشنیاں کر کے اپنی عبادت کو جا کر بازاروں میں غرق نہ کیا کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہمیں خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔